یا ابو الحارث صانع الاولیاء الطامۃ الکبریٰ حضرت احمد نجم الدین صدیقی خوارزمی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ ولادت آپ کی 540 ہجری ہے، یعنی 1145 عیسوی، اور تاریخ شہادت آپ کی 618 ہجری 10 جمادی الاولیٰ یعنی 1 جولائی 1221 عیسوی بنتی ہے۔ پیر پیراں الشیخ سید عبد القادر گیلانی غوث اعظم سے آپ 70 سال عمر میں چھوٹے ہیں، کیونکہ غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار موجودہ ملک ترکمنستان کے شہر کونیا اور کنج، فارسی میں اسے کوہنا گورگنج اور گرگنج بھی اسے کہتے ہیں۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 2017 میں 796 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہمارا طریقہ ہے، ہم اس عظیم ہستی کے نام سے برکت حاصل کر لیں۔ آپ کا نام جو لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو القاب شامل کیے جاتے ہیں، ان میں ایک ابو الحارث، مطلب کیا ہے اس کا؟ شیروں والا۔ یہ عوام نے آپ کی کرامت کو دیکھ کر یہ ٹائٹل آپ کو ابو الحارث کا دے دیا۔ ہوا کیا تھا کہ آپ جذب کی کیفیت میں اور استغراقی کیفیت میں، یہ کیا ہوتی ہے کیفیت؟ یہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی تجلی کو دیکھتا ہے اور گم ہو جاتا ہے، تو پھر اسی کیفیت میں وہ چلتا رہتا ہے، ہوتا یہاں ہے لیکن یہاں نہیں ہوتا۔ آپ اسی کیفیت میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب آپ کو کسی آدمی سے دشمنی ہو نا، تو پھر ایک مثال لگتی ہے، وہاں ایک محاورہ لگتا ہے کہ آٹا گند دی ہلدی کیوں ہے؟ پھر آدمی اس کے اوپر بھی اعتراض کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، بھئی یہ کیا کیفیت ہوتی ہے، گڑھے میں گر گئے؟ تو آپ جائیے یوٹیوب پہ کلپ دیکھیے گا، بہت سارے ایسے کلپ دکھائے جاتے ہیں کہ آدمی اپنے سمارٹ فون کو دیکھتا جا رہا ہے اور جا کر کھمبے سے ٹکرا گیا، سمارٹ فون دیکھ رہا ہے پانی میں گر گیا، سمارٹ فون دیکھ رہا ہے ایکسیڈنٹ کر دیا، خود بھی مرا، اگلے کو بھی مار دیا۔ تو وہ سمارٹ فون کے اندر وہ اتنا مصروف تھا، اتنا بیزی تھا کہ اس کو سامنے کی چیز نظر نہیں آئی۔ تو بھائی دیکھو کہ جس نے رب کی تجلی کو دیکھا ہو اور اس میں وہ گم ہو جائے، تو کئی دن بھی کبھی گزر جاتے ہیں، ہوش ہی نہیں آتا۔ بارہا ایسا ہوا ہے۔ میں ایک دفعہ جارج بش انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سگنل پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک گاڑی کھڑی ہے، وہ ایک دم سے گاڑی اس نے چلا دی، تو ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا۔ تو گاڑی اس نے کیوں چلا دی؟ اس لیے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہیں اور تھا، اس کو سگنل بند ہونے کے باوجود پتہ ہی نہیں چلا کہ سگنل بند ہے۔ یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں دنیا کی۔ تو جس کی نظر جو ہے رب کی تجلی پہ ہو، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی تجلی کو دیکھتے ہوئے وجد کی کیفیت کے اندر آپ جب چلے تو گڑھے میں گر گئے، وہیں آپ پڑے، اسی تجلی میں گم ہیں۔ شیروں کی ایک ٹولی آ گئی، شیروں کی ٹولی آ کر وہ گڑھے کے گرد رک گئی، لیکن مجال ہے کہ کوئی شیر چھلانگ لگا کے آپ کو تکلیف پہنچائے؟ سارے ارد گرد کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ جب آپ اس وجد کی کیفیت سے باہر آئے تو وہ شیر بھی سب چلے گئے۔ تو لوگوں نے آپ کی یہ کرامت دے کر آپ کو ابو الحارث شیروں والا آپ کو یہ ٹائٹل عطا کر دیا۔ صانع الاولیاء، یہ بھی آپ کا ٹائٹل ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ولی تراش، اردو میں کیا کہیں گے؟ ولی بنانے والا۔ یہ بھی ٹائٹل آپ کو لوگوں نے دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی نظر میں بڑا اثر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوئی گم ہو جاتا ہے نا، پھر روح اس کی مچلتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو وہ نور پھر اس کے چہرے پر آتا ہے، اس کی کیفیت، وہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو پھر وہ جس پہ نظر ڈالتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں الشیخ نجم الدین الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، دوسرے شہر سے کوئی تاجر آیا، اس نے آپ کا سنا، زیارت کرنے کو دل چاہا، تو آپ کی خانقاہ کا پوچھتا پوچھتا خانقاہ کے اندر آ گیا۔ اس وقت بھی آپ عالم استغراق میں تھے،
یعنی رب تعالیٰ کی تجلی میں گم، مکمل رب تعالیٰ کی طرف دھیان. یہ جو ہی داخل ہوا آپ کی نظر اس کے چہرے کے اوپر پڑ گئی. جو ہی اس کے چہرے کے اوپر نظر پڑی یہ سب کچھ بھول گیا، دیوانہ ہو گیا. تو آپ کے پاس پھر رہنے لگ گیا، سارا مال خیرات کر دیا. تو آپ نے پھر اس کی تربیت کی، پھر فرمایا جاؤ اب تم اپنے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو. تو لوگوں نے کہا یہ صانع الاولیاء ہیں، یہ ولی بنا دینے والا، ولی تراش ہے یہ. اللہ اکبر جل شانہ. الطامۃ الکبریٰ، یہ بھی آپ کو طالب علمی کے دوران بچپن میں یہ طلباء نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا جو بعد میں آپ کے نام کا حصہ ہی بن گیا. اصل میں یہ لفظ الطامۃ الکبریٰ ہے. تامہ تمہ کا فاعل ہے، مؤنث ہے. آپ بچپن میں اتنے ذہین تھے کہ جب مدرسہ کے اندر کسی چیز کے اوپر بحث ہوتی تو آپ اتنے دلائل دیتے کہ سب چپ ہو جاتے، بھاگ جاتے. تو طلباء نے پھر یہ کہا بھائی یہ جو نجم الدین ہے نا، احمد نجم الدین، بھائی یہ تو الطامۃ الکبریٰ بڑی بلا ہے بھائی، کوئی طالب علم ان کے سامنے جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا. تو وہ الطامۃ الکبریٰ وہ طلباء کہا کرتے تھے. پھر تامہ حذف ہو گیا، کبریٰ باقی رہ گیا. وہی میں سوچا کرتا تھا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ، شیخ نجم الدین کبریٰ بول دیتے ہیں، تو بھائی کبریٰ تو مؤنث ہے. صغریٰ کبریٰ نام سنا ہوگا نا، صغریٰ کبریٰ یہ تو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں. تو شیخ تو جو ہیں وہ تو میل ہیں، تو ان کے نام کے ساتھ کبریٰ کیوں لگتا ہے؟ تو سمجھ آئی کہ اصل میں یہ طامۃ و کبریٰ، الطامۃ الکبریٰ موصوف صفت ہے. یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے موصوف صفت. تو الطامۃ الکبریٰ، تو آپ نے اگر اس کو پڑھنا ہے کبریٰ تو پھر تامہ بھی جو ہے وہ آپ کو نکرہ لگانا پڑے گا. لیکن اگر التامہ الف لام کے ساتھ ہے تو پھر کبریٰ کے ساتھ بھی ال لگانا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے. ہاں تو تامہ تو کبریٰ بولیں گے، التامہ تو کبریٰ نہیں بول سکتے. تو میں یہ سوچا کرتا تھا یہ کبریٰ کیوں ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ تو کبیر لگنا چاہیے، یہ کبریٰ کیوں لگا؟ تو پھر سمجھ آئی کہ اصل میں کبریٰ صفت ہے التامہ کی. تو تامہ جو ہے وہ موصوف، وہ مؤنث ہے، تو صفت بھی تو مؤنث ہی آئے گی. تو مرور زمانہ التامہ بھاری لگا، وہ تو کٹ گیا، کبریٰ آپ کے نام کے ساتھ رہ گیا. تو اصل میں یہ شیخ احمد نجم الدین الطامۃ الکبریٰ ہے. نجم الدین، نجم الدین، دین کا ستارہ. اور یہ ٹائٹل آپ کو ایسے نہیں ملا، 7 سال کی محنت کے بعد یہ ٹائٹل آپ کو ملا. جب آپ بغداد میں شیخ ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ رہتے تھے، 7 سال آپ نے گزارے. شیخ آپ کے ادب، خدمت اور تابع فرمانی سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا، نجم الدین، تم دین کے ستارہ ہو. اصل میں آپ کا نام جو ہے وہ احمد ہے. تو اس شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل کا دیا ہوا یہ ٹائٹل دنیا میں مشہور ہو گیا. اب سب لوگ جو ہیں وہ کوئی تقریر کر رہا ہو، تحریر ہو، تو یہی لکھتے ہیں شیخ نجم الدین الکبریٰ، یہی لکھتے ہیں. صدیقی، آپ کے نام کے ساتھ صدیقی آتا ہے. صدیقی یہ نشاندہی کرتا ہے اس بات کی کہ آپ کی ذات کیا ہے. آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے. اس لیے آپ کو صدیقی کہا جاتا ہے. خوارزمی، خارزم کا رہنے والا. اس لفظ کے کافی تلفظ ہیں. جب آپ اس کے تلفظ پڑھنے لگیں گے نا تو یہ خوارزم کے بہت سے تلفظ ملیں گے. اصل میں یہ تھا خوار مینز پست، رزم زمین. تو چونکہ یہ جو جگہ تھی یہ پست تھی تو اس کا نام رکھ دیا گیا خوارزم. تو آہستہ آہستہ اب یہ خارزم یا خوارزم جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ خوارزم کے علاقہ خیوہ میں، میری تحقیق یہ ہے کہ خیوق میں پیدا ہوئے. خیوقی جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے. تو خیوق یہ قصبہ تھا خوارزم کا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے. اس لیے آپ کو خوارزمی بھی کہا جاتا ہے اور خیوقی بھی کہا جاتا ہے. یہ شہر آج 2017 میں ملک ازبکستان کے اندر ہے. جس ہستی کو آج ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے
اس ہستی کے بارے میں آپ کا ذہن تیار ہو جائے. کیوں؟ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پبلک میں بہت مشہور ہیں، ہر آدمی جو ہے ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ہیں کہ وہ پبلک میں کم مشہور ہوتی ہیں، لیکن جو علماء طبقہ ہے اس کے اندر وہ بہت مشہور ہوتی ہیں. لیکن پبلک کو یہ چاہیے کہ وہ ان تمام کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانیں، اپنی ہسٹری تو جانیے. ہم نے اپنی ہسٹری کے عظیم لوگوں کو ہٹا دیا. ہم شیکسپیئر کو جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں. اپنے بندوں کو ہم نہیں جانتے. کون نجم الدین؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگ، صوفیاء، رائٹرز، ان کے شاگرد ہیں. اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ مولانا روم، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی بہاء الدین ولد، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. کون نجم الدین کبریٰ؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق حضرت بابا کمال نے یہ کہا، قدوۃ و اخیار و سرور ابرار، اخیار کے قائد ہیں، ابرار کے سردار ہیں. کون نجم الدین کبریٰ؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ شاہ ہمدان امیر کبیر نے آپ کو نجم العارفین، نجم الحق والدین، شیخ الاسلام اور محبت انوار الغیبیہ جیسے القابات سے آپ کو پکارا ہے. اس سے اندازہ کر لیجئے کون نجم الدین کبریٰ. سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَكَانَ أَكْمَلُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُرْشِدِينَ فِي زَمَانِهِ. کون نجم الدین کبریٰ؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صوفیاء کے مشہور مورخ، جنہوں نے بہت کام کیا ان کی ہسٹری کے اوپر، مفتی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ تصوف و طریقت دونوں میں یگانہ روزگار تھے. کون نجم الدین کبریٰ؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر مولانا روم جیسی عظیم شاعر، عظیم صوفی، عظیم فلاسفر نے کیا. کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک نظر کر کے مجھے ان دنیا والوں سے بے نیاز کر دے. تو دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ وہ نظر کیسی، اس کی مثال دیتے ہیں کہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے جب ایک کتے پر نظر کری تھی تو سارے کتے جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور وہ اس نے سارا کچھ چھوڑ کر جا کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. وہ بھی سب سے بے نیاز ہو گیا. ہم پہ بھی کچھ ایسی نظر ہو جائے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین کا ذکر کیا. تو اتنی بڑی ہستی نے جب ذکر کیا تو کچھ تو مقام ہوگا نا. کون نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ ہی سلسلہ کبراویہ کے بانی ہیں، اور یہ سلسلہ کبراویہ آپ کو کہاں ملے گا؟ ایشیا کے علاقوں میں ملے گا. اس کے علاوہ آپ چائنا جائیے، چائنا میں آپ کو کبراویہ سلسلہ ملے گا. چائنا کے علاوہ انڈونیشیا میں چلیے، انڈونیشیا میں آپ کو کبراویہ سلسلہ جو ہے وہ ملے گا. کون نجم الدین کبریٰ؟ امام سبکی طبقات الشافعیہ یہاں بیان کرتے ہیں، کان اماما زاہدا عالما طاف البلاد وسمع الحدیث قال ابن نقطہ والشافعی المذہب امام فی السنہ. وہ امام ہیں، زاہد ہیں، عالم ہیں، بڑے شہروں کو پھرا، حدیث کو سنا. اور ابن نقطہ نے کیا کہا؟ وہ شافعی ہیں، مذہباً شافعی ہیں وہ، اور امام فی السنہ. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سے نہیں. ان کا مذہب کیا ہے فقہ کے اندر؟ شافعی. کون نجم الدین کبریٰ؟ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو ایک خرقہ براہ راست شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، اور یہ چچا ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ کی پیدائش، خاندان، ابتدائی تعلیم 1145 عیسوی میں آپ موجودہ ملک ازبکستان خوارزم کے قصبہ خیوک میں پیدا ہوئے. آپ علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی اپنے دور کے جید عالم، ولی کامل، صوفی باصفا، عاشق، حبیب خدا، لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے آپ کی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، آج کل تو تصوف کو الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے. اس دور کے اندر جو عالم دین ہوتا تھا وہ ایٹ اے ٹائم زبردست صوفی ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب پڑھ کر آتا تھا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے سارے دین کو اپنی روح پر بھی لاگو کر لیا ہوتا تھا. اس کا ظاہر و باطن پاک اور صاف ہوتا تھا. تو ہر عالم صوفی باصفا.
تو آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ناصر الدین عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت پرہیزگار ہے۔ ماں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ماں نیک نہ ہو تو پھر آگے بچوں میں مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے جب اپنے بچوں کی ماں بنانے لگو تو یہ دیکھو کہ اس کی ماں کیسی ہے، یہ چیز بڑی تلاش کرنا، بہت دھیان دینا اس میں، ورنہ پہلے سالوں میں تو شاید کوئی فرق پڑے نہ پڑے، زندگی کے آخری سالوں میں بڑا فرق پڑے گا۔ ماں بھی نیک، باپ بھی عالم دین، اب دونوں اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ دونوں کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، ایک صحیح ہو دوسرا صحیح نہ ہو تو بھی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو میں بارہا عرض کر چکا ہوں آپ کو، ماں اور باپ کا ایک ہونا ضروری، اس کے بعد استاد کا بھی اسی نظریات کا حامل ہونا ضروری، پھر معاشرہ جو ہے وہ بھی وہی نظریات رکھتا ہو، تو پھر آپ کا بچہ کامل بنے گا۔ یہ 3 بیسک چیزیں ہیں، ان میں سے کہیں بھی خرابی ہو تو بہتر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ ایک نظریہ، استاد کامل نظریہ ایک، معاشرہ بھی نیک ہو نظریہ ایک۔ اب جو اس سے گزر کر جائے گا وہ بہترین جو ہے وہ معاشرے کا ثبوت بنے گا۔ تو یہ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو سنواریں، استاد بھی وہی ہو، نیک ہو، آگے معاشرہ بھی ویسا ہو۔ کہیں خرابی ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ باہر کے ممالک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان 3 کے اندر کہیں خرابی ہے، وہ ایک نظریہ نہیں رکھتے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو استاد ملا سب سے پہلے، ماں زبردست، عابدہ، زاہدہ، تہجد گزار۔ اس دور میں تو یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا نا کہ عورت جو ہے وہ نماز چھوڑتی ہوگی، یہ تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا تھا کہ تہجد، اشراق، چاشت، یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی تھی عورتوں میں، تو مردوں کا کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر جل جلالہ۔ اس کے بعد باپ وہ عالم دین، تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سب صحیح ہوتی جا رہی۔ اس کے بعد خوارزم کہ جید علماء جتنے تھے سب کے سامنے آپ کے والد گرامی نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، کہتے ہیں تقریباً 50 کے قریب علماء نے آپ کی تربیت کی۔ تو جس کا بچپن اتنی علمی ماحول کے اندر گزر رہا ہو تو آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ تو جب یہاں اپنے علاقے خیوق، خوارزم یہاں جب پڑھ چکے، آپ والد گرامی نے چاہا اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں، تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے شرقن غربن بڑے سفر کیا، اپنے دین کی تعلیم لی، لغت کی تعلیم لی، منطق کی تعلیم، فلسفہ کی تعلیم، طب کی تعلیم، فلکیات، تصوف سیکھا۔ کتنے اساتذہ ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک سے سیکھتے تھے اور کوئی برا بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صوفی ہو یا عالم دین، مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ یہ بہترین اسلام کا سپوت بنے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہماری جماعت کا ہو، میرے نام کے ساتھ جائے، میری ہی ٹوپی رکھے، نہ، یہ مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے بہترین نبی کا امتی بنے، اور لوگوں میں بھی یہی شوق ہوتا تھا، وہ جاتے تھے۔ تو آپ نے بہت سے اساتذہ سے سیکھا۔ نیشا پور میں آپ گئے، وہاں کے شیخ الحدیث اس دور کے شیخ عبد المنعم الفراوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حدیث سیکھا۔ ہمدان آ کر آپ نے شیخ حسن بن احمد عطار ہمدانی سے فقہ اور اصول فقہ، قدوری پڑھتے ہیں آپ، اصول شاشی پڑھتے ہیں، تو قدوری فقہ ہے، اصول شاشی اصول فقہ ہے، تو فقہ، اصول فقہ کی کتابیں پڑھی۔ ابو الفضل محمد بن سلیمان ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے رسالہ کشیریہ پڑھا۔ یہ رسالہ کشیریہ جو ہے یہ تصوف کی بنیاد ہے، بنیادی کتاب ہے یہ، اور اس کے اندر اصطلاحات ہیں، اور ہر صوفی یہ کتاب ضرور پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اس کتاب کو سبکن پڑھا۔ آج کل تو ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ویسے ہی کچھ لوگ تو ان کتابوں کو کہتے ہیں جلا دو، لیکن ان کتابوں کے اندر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہیں، جو روح کو پاک کرتی ہیں۔ آپ باتیں سننے کے علاوہ یہ کتابیں پڑھتے تو شاید تصوف کے بارے میں آپ کا نظریہ کچھ اور ہوتا۔ اس کے بعد پھر آپ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ نے قیام کیا، 7 سال تک اس خانقاہ میں رہے۔ شریعت تو سیکھ چکے تھے، اب طریقت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو پڑھا ہے اس کو لاگو کر رہے ہیں۔
اس کے بعد پھر آپ تبریز میں تشریف لائے. یہ تبریز میں آ کر شیخ ابو منصور محمد بن اسد عطاری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے. تو یہ عطاری بڑے پرانے ہیں, بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں عطاری. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, میں تو ان کو مجدد مسلک اہل سنت کہتا ہوں. امیر دعوت اسلامی شیخ الاسلام محمد الیاس قادری عطاری. تو یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. کچھ لوگ پریشان ہیں یہ عطاری کہاں سے نام ہو, بہت پرانی ہسٹری دیکھیے. شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے اندر بہت سے عطاری ہیں. تو شیخ ابو منصور محمد بن اسد عطاری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جب بیٹھے تو یہاں آپ نے مصابیح اور شرح السنہ اس کو آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ لکھتے تھے. پرانے دور میں کیا ہوتا تھا, جو ذہین طلباء ہوتے تھے, جنہوں نے کسی مقام پہ پہنچنا ہوتا تھا, وہ جب اپنے استاد کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ لکھتے بھی جاتے تھے. وہ حدیث لکھواتے اور یہ لکھ جاتے. تو آپ نے مصابیح پوری لکھی, مکمل ہو گئی. اب آپ نے شرح السنہ شروع کری. شرح السنہ شروع کری تو ایک انقلاب جو ہے وہ آیا. وہ انقلاب آیا کیسے؟ شرح السنہ تقریباً آپ لکھ چکے تھے, اس سے پہلے آپ نے علم شریعت مکمل کر لیا تھا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کلاس لگی, ایک بابا تشریف لائے. وہ بابا آتے ہی, مجذوب بابا تھے, آتے ہی انہوں نے پوری کلاس کو دیکھا. لیکن شیخ نجم الدین الکبرا آپ کے چہرے کے اوپر نظر گاڑ دی انہوں نے. کچھ دیر دیکھتے رہے, اس کے بعد چپ کر کے خاموشی سے چلے گئے. شیخ احمد نجم الدین الکبرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا, یعنی مطلب کلاس ہو گئی. ساری رات بے چینی کی کیفیت, ساری رات بے چین, سکون نہیں ہوا. صبح کلاس شروع ہوئی, میں اپنے استاد محترم کے پاس پہنچا. شیخ ابو منصور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کی, حضور استاد محترم, وہ کل جو بابا جی آئے تھے وہ کون تھے؟ تو استاد محترم نے کہا وہ بابا, وہ تبریز کے بابا فروخ تبریزی مجذوب ہیں, خانقاہی نظام جو ہے وہ چلاتے ہیں, لیکن اکثر جذب کی کیفیت میں رہتے ہیں. کہنے لگے استاد محترم میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. اب ذرا دیکھیے, تو استاد کہنے لگے تو دیر کاہے کی, چلو پوری کلاس چلتی ہے, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. تو استاد محترم بھی ساتھ چلے, شیخ احمد نجم الدین الکبرا آپ بھی ساتھ چلے, ساتھ چل پڑے. خانقاہ میں جب پہنچے تو خانقاہ کے دربان شاہزان کو بتلایا گیا کہ ہم حضرت سے ملنا چاہتے ہیں. تو دربان نے جا کے اندر اطلاع دی بابا جی سے کہ مدرسہ کے استاد پوری کلاس سمیت آئے ہیں. آپ نے فرمایا, مسکرائے آپ, فرمانے لگے ٹھیک ہے آنے دو. استاد محترم بھی اندر آ گئے, کلاس پوری اندر آ گئی. سب نے سلام کیا, آپ نے سب کو دعا دی, فرمانے لگے آپ باہر چلے جاؤ. شیخ نجم الدین جان لگے, فرمایا آپ رک جاؤ. ان کو روک لیا, روکا, دروازہ بند کر دیا. آپ مسلسل ان کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. چہرے کو دیکھا آپ نے تو خود بابا فروخ جو ہیں, یہ ویسے جیم بھی اینڈ پہ لکھی ہے, پر مجھے وہ جب جو ہی مجھے دوسرا حوالہ ملا فروخ کا تو وہ نام اچھا ہے, کیونکہ اکثر فارسی میں یہ نام ہوتا ہے. تو فروخ, بابا فروخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی کیفیت چینج ہونے لگ گئی. چہرہ منور ہو گیا, جیسے کوئی لائٹ چل گئی ہے. پھر اس کے بعد جذب کی کیفیت جو ہے وہ بڑی, تو آپ کے کپڑے جو ہے وہ خود بہت جسم پہ جو تھے وہ پھٹ گئے. لیکن شیخ نجم الدین احمد الکبرا رحمۃ اللہ علیہ آپ یوں ہی ہاتھ باندھے کھڑے رہے اور آپ کے چہرے کو تکتے رہے. ان کی کیفیت جب تھمی تو آپ نے قریب بلایا. وہ جو جسم پہ جو کپڑے تھے وہ جو پھٹا تھا اس کے کچھ حصے عطا کرتے ہوئے فرمایا جاؤ تمہاری تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو گئی, اب علم لدنی کی طرف آ جاؤ. یہ کہا اب علم لدنی کی طرف آ جاؤ. نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے. آپ کا دل دنیا و مافیہ سے الگ ہوا. اب آپ کا دل نہیں لگ رہا, لیکن چونکہ رہتے مدرسہ میں ہیں کلاس کو اٹینڈ تو کرنا ہے. دوسرے دن کلاس شروع ہوئی, آپ اندر بیٹھ کے کتاب سامنے رکھی ہے, دھیان بابا جی کی جانب. استاد محترم جانچ گئے, کہنے لگے نجم الدین, جی حضور, بیٹے چند ہی اوراق باقی رہ گئے ہیں تو شرح سنہ مکمل کر لو. تقریباً مکمل ہوگی, یہ چند اوراق رہ گئے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے استاد محترم, جیسا آپ فرماتے. قلم دوات کو پکڑا, لکھنے ہی لگے تھے
سامنے دیکھا کہ بابا فروخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے علم الیقین سے بھی 1000 منازل ہم نے آپ کو آگے کر دیا, تو اب کیا دوبارہ پھر واپس آنا چاہتے ہو؟ آپ نے وہیں سب کچھ رکھ دیا. اب خلوت نشینی شروع ہو گئی. پھر جو واردات غیبی شروع ہوئی تو آپ نے پھر ان کو لکھنے کا ارادہ کیا. کمرہ بند, اندر آپ مراقبہ اور چلہ میں بزی. عزلت, دروازہ بند ہے. چاہا کہ میں انہیں لکھ لوں جو مجھ پہ وارد ہو رہا ہے, قلم دوات اٹھایا ہی تھا کہ بند دروازے کے اندر سے دیکھا کہ بابا فروخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لا رہے ہیں. اب حیران ہو گئے. انہوں نے اتنا ہی فرمایا, کہنے لگے یہ شیطانی وسوسہ ہے, پھر لکھنا شروع کر دیا تم نے. آپ نے قلم دوات کو رکھ دیا. اب سارے خیالات جو ہیں وہ ختم کیے اور اپنی توجہ صرف پروردگار عالم کی طرف لگائی. یہ کیا مقام ہوتا ہے؟ ہم لوگ ایک جملہ سن کر تو اعتراض کر دیتے ہیں. یہ اس دور میں جا کر, اس کیفیت میں جا کر, اس بندے کے ماحول میں جا کر, پھر جو اس کے سامنے ہے اس کے پاس بیٹھ کر پھر چیزوں کی سمجھ آتی ہے. شریعت تو آپ پڑھ چکے تھے, طریقت کی طرف آپ جب بڑھے تو آدمی کی طلب جو جو بڑھتی جاتی ہے. پھر چاہے کوئی ہو کہ جو میری تسلی کرے. تو اب آپ نے مختلف صوفیاء سے رہنمائی لی. میں چند مشہور کا نام بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے برکت کے لیے. آپ صوفیاء سے ملتے ہیں, فیض لیتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. یوں ملتے ملتے آپ ایران کے صوبہ خوزستان میں پہنچ گئے. یہ جو صوبہ ہے آج بھی ملک ایران ہی کا حصہ ہے اور عراق کے بارڈر کے اوپر ہے. اس کی آبادی 48 لاکھ ہے آج, تب تو اتنی نہیں ہوگی نا. یہاں ایک قصبہ تھا دزفل یا دزبہل, ویسے زیادہ تر دزفل بولتے. وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ دال جو ہے نا وہ واو کی طرح لکھی ہوتی, سمجھ میں نہیں آتی. وہ دال ہے دزفل یا دزفول, لیکن عربی کی ایک کتاب کے اندر میں نے دزبہل پڑھا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہو دزبہل, لیکن آہستہ آہستہ مرور زمانہ چینج ہو گیا ہو جیسے باقی ناموں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ صوفیاء سے ملتے ملتے اس علاقے میں پہنچ کے دزبہل کے اندر. بخار یوں کہہ لو کہ بس 102 104, کیونکہ ایسی کیفیت ہو تو آدمی چل نہیں سکتا. تیز بخار, کوئی ٹھہرا ہی نہیں رہا, کوئی مدد ہی نہیں کر رہا, مسلسل پھرے جا رہے آپ. پھر ایک کو ٹھہرا کے پوچھا, یار اس علاقے میں کوئی مسلمان بھی ہیں؟ بھائی کوئی مسلمان ہے؟ میں مسافر ہوں, میں بیمار ہوں, مجھے ٹھکانہ تو دو. تو ایک صاحب نے کہا, آپ ان لوگوں سے بات مت کیجئے, خانقاہ ہے, آپ خانقاہ میں چلے جائیے. یہ خانقاہ کس کی تھی؟ یہ خانقاہ جو ہے شیخ اسماعیل کسری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. یہ جو دزبہل ہے نا, آج اس کی آبادی 3 لاکھ ہے, لیکن تب تو اس کی آبادی بہت کم تھی. کہ وہاں خانقاہ ہے, آپ جائیے, وہاں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. تو آپ خانقاہ کا جب پتہ بتا دیا, آپ خانقاہ میں پہنچے. خانقاہ کے خدام نے آپ کو لیا, کمرہ دیا, کھانا دیا. بخار ہے تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. بخار اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے. اور اوپر سے کیا ہوتا تھا کہ خانقاہ میں محفل سما ہوتی تھی. اب جو آدمی بخار ہو, جس کا بہت تیز ہو نا, اس کو شور اچھا نہیں لگتا. آپ کو عجیب کوفت ہوتی کہ یار یہ جب ان کو وجد آ جاتا ہے تو پھر یہ ہو ہا کے نعرے جب لگاتے ہیں تو آپ کی کیفیت عجیب ہوتی. لیکن اسی حق ہو کے نعرے کے اندر ہی تو آپ کا علاج تھا. ایک دن شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ آپ آئے, آپ نے ہاتھ ان کا پکڑا, ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر زبردستی محفل سما کے اندر لے گئے. محفل سما میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی توحید, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی گفتگو ہو رہی تھی. جب یہ عروج پہ, کمال پہ جب یہ گفتگو پہنچی, آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی, آپ یوں لے کر شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمۃ اللہ علیہ کو یوں گھومنے لگے. محفل سما ختم ہوا, بخار بھی ختم ہو گیا. یہ ایک بڑی کمال کی چیز تھی جس نے بڑا اثر کیا. تو دوسرے دن صبح شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمۃ اللہ علیہ نے دزبہل کے اندر آپ کی بایعت کر لی. اب یہاں آپ دزفل میں بیٹھ کر اس خانقاہ میں
نفس کو مارنے، باطن کو پاک کرنے اور روح کو ترقی دینے کے لیے ریاضت و مجاہدہ آپ نے شروع کر دی۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ مدرسے میں صرف کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن روح کو پاک کرنے کے لیے جو ہیں وہ کتابیں پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کام جو ہوگا اس کے لیے آپ کو جو ہے بڑی محنت کرنا پڑے گی، وہ خود بہت نہیں ہوتا، یا فائدہ مند چیز یہ خود بہت نہیں ہوتی، آپ کو اندر سے کوئی چیز روکے گی، وہ رکاوٹ ختم کرنی ہے آپ نے۔ یہ صوفیاء صرف سکھاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف کہا بس کتابیں پڑھ لو، زبان سے بول دو اور نکل جاؤ، نہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی اپنے بچے کو کہا ہے کہ سین میں جاؤ؟ آپ نے اپنے بچے کو کبھی کہا ہے گیم میں کھیلو؟ آپ نے کبھی اپنے بچے کو کہا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو؟ نہیں، تو وہ آلریڈی کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ یہ کہتے ہو کہ سین میں نہیں جاؤ، برے بندوں کے ساتھ نہیں پھرو، تم یہ جو ہے یہ نشے کی چیزیں استعمال نہ کرو، یہ تم اسے فورس کر رہے ہوتے ہو، پر نہیں رکتا۔ تو جو چیز تم نے کہی نہیں وہ آٹومیٹک شروع ہوگی، جو تم کہہ رہے ہو وہ کہنے سے بھی نہیں رک رہا۔ تصوف بہت ضروری تھا تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے گھر کے لیے۔ تو تم نے تصوف کو یہ سمجھا کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ چرس پیے، بھنگ پیے۔ اللہ پاک کی قسم، تصوف تو آج کے مولویوں کے علم سے بھی کئی ہزار گنا مشکل ہے۔ مولوی صرف کتاب پڑھتا ہے، صوفی اس کے بعد پھر اتنا ہی عرصہ اس کتاب کو اپنے عمل میں شامل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ یہ ہوتے تھے اولیاء کرام۔ شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ نے جب بایعت کر لی، اب وہاں شروع، اب یہ ابتدائی کیفیات ہوتی ہیں اور یہ وارد ہوتی ہیں۔ اگر یہ وارد نہ ہو تو آپ دوسروں، ہر آدمی تو پیدائشی ولی اللہ نہیں نہ ہوگا، تو دوسروں کو کیسے بتاؤ گے؟ تو دوسروں کو بتانے کے لیے، اصول بنانے کے لیے چیزیں وارد ہوتی ہیں، پھر وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، پھر وہ دوسروں کو بتائی جاتی ہیں۔ ایک روز آپ کے اوپر وسوسہ آ گیا کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ اس خیال سے شیخ باخبر ہو گئے۔ تو شیخ نے کیا کیا کہ اگلے روز صبح کو اپنے پیر بھائی شیخ عمار بن یاسر بن محمد بن عمار بدلیسی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا شام۔ فرمانے لگے جائیے، یہ ان کے پیر بھائی تھے، آپ ان کے پاس جائیے۔ تو آپ وہاں سے دس باہل سے شام کی طرف روانہ ہو گئے، سیریا۔ وہاں پہنچے تو یہ بھی تصوف میں آپ کے استاد، آپ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا شیخ ابو النجیب کے مرید تھے۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، صوم القلب، یہ بھی کتاب، لیکن یہ کتاب آپ کو جرمنی میں ملے گی، وہاں پڑھیے۔ دوسری کتاب بہجت الطائفہ باللہ العارفہ، کتابیں ہماری پڑھی برلن میں، آکسفورڈ میں، کہاں پڑھی ہوئی۔ میں اسی لیے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا جمعے کے دن، میں نے کہا دیکھو صوفی تمہارے، تصوف تمہارا، اور پھیلا کون رہا ہے؟ جرمنی میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اور مولانا روم تمہارے، فلسفہ تمہارا۔ تو امریکہ میں مولانا روم کو مشہور کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر دیپک چوپڑا، ہندو۔ مسلمانوں، یہ تمہارا سرمایہ ہے، تم کب دھیان دو گے اپنے سرمایہ کی طرف؟ انڈیا کے اندر کتنی خانقاہیں ہیں، وہ صرف تصوف کی کتابوں کو جمع کرنا شروع کر دیں، ساری دنیا کا سرمایہ خدا کی قسم خانقاہوں میں جمع ہو جائے، اور کسی نہ یونیورسٹی کی ضرورت پڑے ہمیں، نہ کسی مدرسے کی ضرورت پڑے، یہ خانقاہیں پورے علاقے کو جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ شیخ عمار بن یاسر بن محمد بن عمار بدلیسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتابوں پہ تحقیق کس نے کری؟ فریڈز مائر نے۔ یہ سوئس اور جرمنی میں مشہور ہے صوفیزم کا اسکالر۔ تصوف ہمارا تھا، صوفی ہم ہیں، خانقاہیں ہم چلا رہے ہیں، اور ایکسپرٹ اس عظیم ہستی کے پاس کچھ عرصہ رہ کر آپ نے مجاہدات کیے۔ تصوف کے اندر ایک اصطلاح ہے، اسے قبض کہتے ہیں، انقباض، انبساط، قبض و بسط۔ یہ انقباض کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ
آپ کی ترقی جو ہے وہ ایک دم رک گئی ہے، وہ کسی وجہ سے رک جاتی ہے، کوئی سوچ ایسی آئی، کوئی کام ایسا کیا تو وہ ترقی جو ہے وہ روحانی رک گئی، سٹاپ کر گئی. پھر وہ صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں آدمی، یا کہیں جاتے ہیں، یا پیر نظر کرتا ہے، یا اس چیز کو ہٹا دیتا ہے. یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اسی لیے یہ تصوف کی اصطلاح میں انقباض و انبساط یہ آپ کو دونوں ملیں گی. تو یہاں جب آپ تھے تو آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی انقباض کی. یہ کیفیت طاری شیخ باخبر ہو گئے کہ بھئی ان کی چیز رک گئی ہے. اب اس کو کون کھولے گا؟ تو آپ کی نظر میں ایک ہستی آئی جو اس وقت مصر میں تھی. تو آپ نے شیخ عمار نے رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سیریا سے مصر بھیج دیا. تو اس وقت مصر کے اندر شیخ روز بیہان کبیر مصری شافعی رحمت اللہ علیہ وہاں رہتے تھے. آپ کی خانقاہ تھی، آپ کا مدرسہ تھا، آپ زبردست رائٹر، کمال کے مقرر، محدث، فقیہ. اتنی عظیم ہستی کے بعد شیخ احمد نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا. پورا نام آپ کا ہے ابو محمد روز بیہان بن ابی نصر شافعی رحمت اللہ علیہ. آپ اصل میں تو شیراز کے تھے آپ، لیکن آپ قاہرہ میں اسکندریہ میں آپ قاضی رہے تو آپ کا نام پڑ گیا روز بیہان مصری. آخری سال جو ہیں وہ آپ نے روز بیہان نے رحمت اللہ علیہ نے آخری 50 سال جو ہیں وہ شیراز کے اندر ہی گزارے. جامع عتیق اس کے اندر آپ لیکچر دیا کرتے تھے. آپ کتنے بڑے علامہ ہیں، کتنے بڑے صوفی ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے. تاریخ تصوف کتاب کا نام ہے، صفحہ 567 ہے. اس کے اندر سعدی شیرازی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ کا کلام ہے جو ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اقسم علیک بذکر الشیخ الکبیر وفکرہ وبحق روز بیہان وبحق صلوات الخمس ان تحفظ هذه المدینة المختصة بالرجال الصالحین من عید الکافرین والمشائمین والظالمین والغمازین. شیخ روز بیہان کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. لوگوں نے تو صوفیاء کو پڑھا ہی نہیں نا. آپ کی مشہور تصنیف جو ہے وہ قرآن کی تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن ہے، منطق الاسرار فی بیان الانوار. ابن مسعود حلاج کی جو تواسین ہے جس کو پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، اس کی شرح لکھی آپ نے. انوار فی کشف الاسرار، المصباح المکاشفات الارواح، کتاب القدسیہ، حقائق الاخبار، اور دیوان بھی ہے آپ کا، آپ شاعر بھی تھے. اتنا عظیم ہے. آپ صوفیاء کو کیا سمجھتے؟ صوفی ایسے نہیں بنتا تھا. صوفی جو ہے وہ بہت بڑا علامہ، مفسر، محدث، محقق، فقیہ، پھر اس کے بعد جا کر صوفی، پھر اس کے بعد جا کر صوفی. اللہ اکبر جل جلالہ. تو آپ جب ان کے پاس پہنچے تو یہ وضو فرما رہے تھے، آپ کا دھیان پانی پہ گیا. پانی کم ہے زیادہ ہے، علم شریعت فوراً اس چیزوں پہ دیکھتا، کم ہے زیادہ ہے کیا ہے. آپ جان گئے. وضو مکمل کیا تو مسکراتے ہوئے آپ کے ہاتھ کے اوپر پانی کے چند قطرے تھے، آپ نے ان کے چہرے کے اوپر مار دیے. چہرے پہ مارے. اب یہ کہتے ہیں شیخ نجم الدین فرماتے ہیں کہ میری کیفیت کچھ عجیب ہو گئی. ایسے لگا کہ جیسے میں یہاں ہوں ہی نہیں، میں کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہوں. شیخ جو ہے وہ نفل پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. شیخ نے نوافل شروع کیے، مریدین پیچھے ہو گئے، میں اکیلا وہاں کھڑا ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا. کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مجھ پر ایک ایسا بوجھ سا پڑا، ایک عجیب کیفیت، جیسے آدمی جاگنے اور سونے کے بیچ میں ہوتا ہے. میں ایک دم سے نیچے بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں خود کو کہ حشر برپا ہے. فرشتے آتے ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں کہ آگ میں پھینک دیں. لیکن رستے میں ہی شیخ روز بیہان رحمت اللہ علیہ بیٹھے، کہنے لگے اسے چھوڑ دو، یہ میرا ماننے والا ہے، سفارش فرما رہے ہیں اور ان کی سفارش کے اوپر لوگ چھوٹ رہے ہیں. ایک دم سے وہ سارے فرشتے میری طرف بڑھے کہ مجھے پکڑ کے لے جائیں اسی طرف. تو میں نے بھی زور سے اونچی آواز سے کہا میں بھی شیخ روز بیہان کا ماننے والا ہوں. تو فرشتوں نے چھوڑ دیا. تو میں ان کے پاس آیا. میں جب پاس آیا تو آپ نے یوں میرے گال پہ چپت لگاتے ہوئے کہا جاؤ، اب دوبارہ یہ شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، بہت علم میں نے حاصل کر لیا. اتنا جب ہوا تو آپ کے نوافل مکمل ہو گئے. نوافل مکمل ہوئے، یہ بھی ایسے نہ ہوش میں آئے، وہ ایک دم پھر کھڑے ہوئے. تو آپ آگے بڑھے، اسی طرح ہی آپ نے محبت سے گال پہ چپت لگائی، ایک یوں کرا اور فرمانے لگے جاؤ، آج کے بعد شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا کہ تم نے بہت پڑھ لیا.
جو انہوں نے اس کیفیت میں دیکھا، اس کیفیت سے باہر آنے کے بعد ویسے ہی شیخ نے کیا. اب آپ ان کے ساتھ رہنے لگے. یہاں رہتے ہوئے مدارج کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوئی اور شیخ کو آپ سے اتنی محبت ہو گئی. ظاہر ہے اتنے بڑے عالم ہیں، تابع فرمان ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے عطا فرمائے. کافی عرصہ کے بعد شیخ روز بیہان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب آپ شیخ عمار یاسر کے پاس سیریا واپس چلے جائیے. تو جب شیخ نجم الدین واپس آئے تو آپ کو دیکھتے ہی بڑے مسکرائے. کچھ دن بٹھایا، جب چیک کر لیا کہ کامل ہو چکے ہیں، اب شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا، تو آپ نے فرمایا اب آپ اپنے علاقہ واپس چلے جائیے، خیوک میں جائیے، خوارزم میں واپس جائیے، جا کے خانقاہ بنائیے اور لوگوں کو تبلیغ کیجیے. تو آپ نے وہاں سے اجازت لی. پھر آپ مصر گئے کیونکہ آپ کی فیملی تو مصر میں تھی. وہاں سے آپ نے اپنی فیملی کو لیا، فیملی کو لے کر اب آپ واپس آؤ. خوارزم میں آئے. 35 سال کے قریب آپ نے گزار دیے ہیں. تو خوارزم میں آ کر آپ نے خانقاہ بنائی. لفظ خانقاہ آج کے دور میں جب بولا جاتا ہے تو سننے والے سمجھتے ہیں کیونکہ روٹی کھانے والا کوئی ڈھابا ہے، کوئی روٹی کھانے والی کوئی جگہ ہے کہ جہاں سے غریب آ کے روٹی کھاتے ہیں. نہیں، خانقاہ یہ کیا تھی آپ کو ہسٹری پڑھنا پڑے گی. نہیں تو آپ میرا جو لیکچر ہے 20 نمبر لیکچر میں نے دیا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اس کو سن لیجئے کہ خانقاہ کیا ہوتی تھی. خانقاہ کے اندر مسجد، خانقاہ کے اندر مدرسہ، خانقاہ کے اندر رہائش، خانقاہ کے اندر لنگر خانہ، خانقاہ کے اندر جو ہے مہمانوں کے لیے الگ جگہ، خانقاہ کے اندر جنہوں نے تصوف سیکھنا ہے ان کی رہائش الگ، خانقاہ کے اندر مراقبہ خانے. خانقاہ ایک بہت بڑی جگہ ہوتی تھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ شاید بھوکے آتے تھے روٹی کھا کے نکل جاتے تھے. نہیں، یہ مدرسہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. روحانیت کی تمام چیزیں اس کے اندر ہوتی تھی. تو آپ نے خوارزم میں آ کر پھر خانقاہ بنائی. جب خانقاہ کی تعمیر شروع ہوئی تو یہ خانقاہ خیوک میں تھی جو جرجانیہ کہلواتا ہے، اب ملک ازبکستان میں ہے. جو سیکھا تھا اب آپ وہ سکھانے لگے. تو سلسلۃ الاولیاء میں ایک بات ہے، میں جو آپ نے کہی وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے علم طریقت روز بیہان سے، عشق قاضی امام سے، علم خلوت و عزلت شیخ عمار یاسر سے، خرقہ شیخ اسماعیل سے، اور نظر بابا فرخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے حاصل کی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت نازل فرمائے. یہ چیزیں آپ نے آگے بھی دی اور آپ کی خانقاہ جو ہے اس علاقے میں سب سے مشہور ہو گئی. آپ کی تعلیمات و تبلیغ کا پتہ آپ کی کتب سے چلتا ہے. اگر آپ نے کسی آدمی کو جاننا ہو تو بہترین گر یہ ہے کہ آپ اس کی کتاب پڑھیں، بشرطے کہ وہ کتاب اس نے خود لکھی ہو اپنے ہاتھ سے، کسی گروپ نے نہ لکھی ہو، اس کے طلباء نے نہ لکھی ہو، یا جو پروفیشنل رائٹرز ہیں انہوں نے نہ لکھی ہو، خود اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو تو وہ کتاب کھول دے گی ہر ایک چیز مصنف کی. تو وہ کتاب آپ کی بتائے گی. تو آپ کی کتنی کتب ہیں؟ کچھ تفصیل ہمارے ایک دوست ہیں، الحائم الخائف من لومۃ اللائم. یہ کتاب آپ نے طہارت سے شروع کی، طعام کے اوپر ختم کی. پہلے آپ نے اس کو عربی میں لکھا تھا، لیکن اب عربی جو ہے وہ سارے تو سمجھ نہیں سکتے، تو آپ نے فہم کے لیے کہ سمجھ آ جائے فارسی زبان میں لکھی. تو فارسی میں اس کا نام رکھا رسالۃ سائر الحائر الواجد الی الساتر الواجد الماجد. فارسی تاکہ عام لوگوں کو بھی، تو تب تو فارسی زبان عام ہوتی تھی، سب کو سمجھ آ جائے. کتاب آپ کی بڑی زبردست کتاب ہے، بہت مشہور ہوئی، فواحش الجمال و فواتح الجلال. روحانی تجربات، واردات، تجلیات جو آپ پر پڑی ہیں اس پر یہ مبنی کتاب ہے. اس میں سیر روحانی کے اصول اور آپ کے مشاہدات اس کے اندر ہے. یہ کتاب تصوف میں آگے بڑھنے کے لیے اور تصوف کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آداب الصوفیہ، اس کا پورا نام مختصر فی آداب الصوفیہ والسالکین ہے. اس کا نام آداب المریدین بھی ہے. یہ فارسی زبان میں لکھی گئی، 7 فصلوں پر مشتمل ہے. تفسیر نجم القرآن، اس کا اصل نام تو عین الحیات ہے. میں نے سب سے پہلے تفسیر البیان کے اندر جو ہے نا وہ پڑھا، تعویلات نجمیہ، یہ بھی اس کا نام ہے. تو تفسیر البیان کے اندر
انہی کی تفسیر جو ہے اسی سے لے کر تصوف کے حوالے جو ہیں وہ دیے گئے. یہ 5 جلدوں پر کتاب آپ کی، لیکن 5ویں جلد جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کی شہادت ہو گئی. تو اس کے بعد اس کتاب کو شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں جلد کو مکمل کیا. تو عین الحیات، نجم القرآن، تعویلات نجمیہ، یہ سارے اسی کے نام ہیں. اعلیٰ سفینہ جامعہ قاہرہ کے اندر اس کا ایک نسخہ ہے. ہدایت الطالبین کتاب خانہ آیا صوفیہ اس کے اندر ہے. آداب السالکین، منازل السائرین و منہاج السالکین، رسالہ در طریق وصول بحق، رسالہ در طریقہ شتاریہ، شرائط خرقہ پوشید، تہران یونیورسٹی میں اس کا ایک نسخہ ہے. سکینۃ الصالحین، رسالہ در آداب، سر الحدث چھوٹی ہا کے ساتھ، ادراک الشیء الفراست، حدث کا معنی ہوتا ہے. رسالہ عرفانی، رسالہ در نصیحت و تبصرہ، خدا بخش لائبریری پٹنہ انڈیا میں اس کا ایک نسخہ ہے. رسالہ مقابلہ عالم اکبر و اصغر، حیدرآباد دکن آصفیہ لائبریری کے اندر اس کا ایک نسخہ ہے. رسالہ کبراویہ، یہ بھی حیدرآباد میں اس کا ایک نسخہ ہے. رسالہ کلمات کبرا، کتاب خانہ گنج بخش اسلام آباد میں اس کا، پاکستان میں اس کا ایک نسخہ ہے. میزان العقائد تہران، کتاب خانہ مجلس شورائے، اس کے اندر ایک نسخہ ہے. آئین طریقت عجائب گھر مولانا روم ترکی، وہاں ایک نسخہ ہے. سوانح التنویر، صفت الادب، آداب السلوک، مقدمہ مختصرۃ مفیدۃ، فصل فی فضل الذکر. تو 26 کے قریب یہ نام ہے. تو آپ جانتے ہو، اب آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے صوفیاء کتنے بڑے عالم ہوتے تھے. کتاب کسی نے پڑھی نہیں جی، ہمیں قرآن کافی ہے. نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نام عطا کیا جائے، ولی کو عطا کیا جاتا. اب اپنی مثال وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب عزلت میں تھا، خلوت نشینی میں تھا، مراقبہ میں چلے میں تھا، تو چلہ جب میرا مکمل ہونے لگا، میں دروازہ بند ہوتا ہے چلے میں، یہ نہیں ہوتا کہ بندے گزر رہے ہیں نا، بند. تو آخری دن میں ایک کاغذ مجھے ملا، اس کاغذ پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. میں وہ کاغذ لے کر جب یہ بغداد میں تھے، تو بغداد میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑی مشہور مسجد ہے، مسجد شنیزیہ. اس مسجد کے ساتھ اتنے اولیاء کے واقعات وابستہ ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ. یہ پڑھنے کے بعد میرا شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی اس مسجد میں جاؤں. یہاں صوفیاء کرام، اولیاء کرام کچھ دن کے لیے ضرور رکتے تھے، چلا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو آپ بھی مسجد شنیزیہ میں بغداد کے اندر تھے آپ. تو وہ جب آپ کو وہ کاغذ ملا، آپ وہ کاغذ اٹھا کر شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، کیونکہ 7 سال انہوں نے بغداد میں گزارے ہیں. جب ان کے پاس چلے گئے تو کہنے لگے دیکھیے کہ یہ اسم اعظم ہے. اب جواب کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے منہ سے بول دے، یقین تو اس سے بھی آ جاتا ہے لیکن وسوسہ آتا رہتا ہے. ایک جواب کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل دکھا دی جائے کہ ڈاؤٹ رہے ہی نہ. تو شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. ایک صاحب آئے، جی مجھے ملنا ہے. اجازت دی گئی، وہ اندر آئے. انہوں نے آ کر ایک تھیلی چھوٹی سی دی. تھیلی کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر سونا تھا. اس کا جب وزن کیا گیا تو 10 دنانیر کے برابر اس کا وزن تھا. وہ وزن جب آپ کو بتایا گیا کہ 10 دنانیر کے برابر ہے، شیخ ابراہیم غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. ان کو ہوش میں لایا گیا. شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے پوچھنا چاہتے ہو بتاؤں. جب تم یہ کاغذ لے کر آئے کہ اس پہ جو اللہ کا نام لکھا ہے یہ اسم اعظم ہے، تو میں سوچا کہ تمہیں کیسے جواب دوں. تو میں نے اسی وقت اسے پڑھنے کے بعد رب سے دعا کی، اے اللہ پاک یہ اسم اعظم ہے تو ابھی آدمی اتنا سونا لے کر آئے کہ جس کا وزن 10 دنانیر کے برابر ہو، تاکہ وہ سونا خانقاہ کے درویشوں پر خرچ کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ آدمی آ گیا. تو جب میں نے سونے کا وزن کیا تو وہ 10 دنانیر کے برابر ہوا. اللہ اکبر جل شانہ. بات کو سمجھ میں آئی آپ کے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو شیخ نجم الدین الکبرا ہیں یہ امام فخر الدین رازی سے 5 سال بڑے ہیں، مگر وصال آپ کا امام فخر الدین رازی کے وصال سے 11 سال بعد ہوا ہے.
تو امام فخر الدین رازی کا نام تو بہت ہے نا. اس پہ گفتگو کی گئی ہے کہ آپ نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ سے ملاقات کی ہے, فیض لیا ہے کہ نہیں. مرشد حق علامہ پیر زبیر احمد نقشبندی, حالیہ مقیم امریکہ سین فرانسسکو, بہت مطالعہ ہے ان کا اور تصوف کے اندر رنگے ہوئے. آپ تفسیر عین الحیات جو تعویلات نجمیہ کے نام سے بھی مشہور ہے, اس کا وہ عربی کے اندر اس کا مقدمہ پڑھتے ہوئے آپ نے مجھے یہ بتلایا, کہنے لگے کہ مقدمہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین کبریٰ سے فیض لیا ہے. اب غفلت کو دور کرنے کے لیے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ نے ایک وظیفہ بڑا زبردست بتایا. آپ نے عصر کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا. یہ ان طلباء کے لیے ہے جن کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا یا عبادت میں نہیں لگتا, تو عصر کے بعد 90 مرتبہ اس کو 90 مرتبہ اسے پڑھیں. یا رحمان کل شیء و وارثہ و راحمہ یا اللہ انت العزیز الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ تصوف 4 چیزیں, صفا ہے, وفا ہے, فنا ہے, بقا ہے, ختم. بس ظاہر و باطن کو صاف کر لیا, رب سے وفا کر لی, اس کے بعد اس کی محبت میں گم ہو گئے, بس زندگی ہی زندگی. شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے 575 ہجری سے لے کر 618 ہجری تک 43 سال تقریباً بنتے ہیں لوگوں کے ظاہر و باطن کو پاک کیا. آپ کی خانقاہ اس دور کی مشہور درسگاہ تھی. خوارزم پہ تاتاریوں نے حملہ کرنا تھا تو چنگیز خان کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ خوارزم میں ہی ہیں, تو اس نے اس دور کے مشہور فقیہ اور عالم دین قاضی خان کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آپ شہر سے دور چلے جائیں, ہم حملہ کرنے والے ہیں. تو آپ نے قاضی صاحب کو کہا, قاضی صاحب امن کے زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں, جب ان پر مشکل پڑی ہے تو کیا ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں تو یہ قصبہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. قاضی صاحب نے جا کر پیغام پہنچا دیا. تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو جنہوں نے دین کو پھیلانا تھا, آپ نے سب کو کہا اب تم یہاں سے چلے جاؤ. کہ نہیں استاد جی آپ کے ساتھ رہیں. فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ, تم نے جو کام کرنا ہے وہ ابھی آگے پھیلنا ہے. سب کو آپ نے زبردستی روانہ کر دیا. آخر کار تتاریوں نے حملہ کر دیا. آپ کو معلوم ہوا کہ تتاریوں کی فوج جو ہے وہ داخل ہو گئی, تو آپ نے خرقہ پہنا, ہاتھ میں آپ نے نیزہ پکڑا. اس کے بعد آپ نے کچھ پتھر لیے, چل پڑے. تتاریوں نے جب حملہ کیا آپ نے پہلے پتھر مارے, پھر جو قریب آتا آپ اس کو نیزہ مارتے. وہ ایک گروپ نے کیا کیا کہ کھڑے ہو کر یکبارگی تیر آپ پر برسا دیے. ایک تیر سیدھا آپ کے سینے کو یہاں سے کراس کرتا ہوا دل میں جا کے لگ گیا. دل میں لگا, آپ نیچے گرے. اب وہ تتاری نیچے اترے, لو بھائی یہ بڑی دیر سے تنگ کر رہا تھا, ہم نے مار دیا. قریب آئے, آپ نے ایک کے بال پکڑ لیے, ایک ہاتھ سے بال پکڑے, دوسرے ہاتھ سے آپ نے ایک آدمی کا پرچم چھین لیا. ان کے پاس وہ کپڑے ہوتے ہیں وہ پرچم جو بنا ہوتا وہ چھین لیا. زور لگا بیٹھے, وہ جس کے آپ نے بال پکڑے تھے اس کو تکلیف ہو رہی تھی, بال کھینچے, مگر مجال ہے کہ آپ کی مٹھی کو کھول پایا. آخر وہ بال کاٹنے پڑے اور وہ بال آپ کے ہاتھ کے اندر ہی رہے, اور ایک ہاتھ میں آپ کے پرچم ہے ان کا, چھین لیا آپ نے. یہ جب چلے گئے, انہوں نے سمجھا کہ مر گیا بابا, چلے گئے. پھر آپ کے کچھ دوستوں نے تیر جب نکالا, خون بڑی تیزی سے نکلا, آپ کی وہیں جو ہے وہ شہادت ہو گئی. اللہ اکبر جل شانہ. مولانا روم نے یوں اشارہ کیا اس کیفیت کی طرف, بیکے دست میں خالص ایمان نوشند, بیکے دست دیگر پرچم کافر گیرند. ایک ہاتھ سے ایمان, خالص ایمان کی میں کو آپ نے پیا, یعنی شہادت کا جام نوش کر لیا. تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے کیا کیا, کافر کے پرچم کو جو آپ نے پکڑ لیا. 10 جمادی الاولیٰ 618 ہجری میں